السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلچسپ معلومات پروگرام میں تیمم کے بارے میں سوالات و جوابات ہوں گے۔ شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن پاک میں تیمم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: قرآن پاک میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ ترجمہ: اور اگر تم بیمار یا سفر میں ہو، یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ سوال: حدیث پاک میں تیمم کے متعلق کیا آیا ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے۔ سوال: تیمم کا حکم کب اور کس مقام پر نازل ہوا؟ جواب: تیمم کا حکم ہجرت کے 5ویں سال مقام بیدا یا ذات الجیش میں نازل ہوا۔ سوال: آیت تیمم کو کس کی برکت کہا گیا؟ جواب: حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کی۔ سوال: تیمم کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ جواب: تیمم میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ سوال: تیمم کی کتنی اور کون کون سی سنتیں ہیں؟ جواب: تیمم کی 10 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ شریف کہنا، نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا، نمبر 3 زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، نمبر 4 انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، نمبر 5 ہاتھوں کو جھاڑ لینا، نمبر 6 پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، نمبر 7 دونوں کا مسح پے در پہ ہونا، نمبر 8 پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا، نمبر 9 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 10 انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو۔ سوال: کس صورت میں انگلیوں کا خلال کرنا فرض ہے؟ جواب: اگر انگلیوں میں غبار نہ ہو تو خلال کرنا فرض ہے۔ سوال: تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے؟ جواب: جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ سوال: تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے، ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ جواب: وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ سوال: کیا زمزم شریف کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر اتنا آب زمزم شریف پاس ہے جو وضو کے لیے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں۔ سوال: کیا نمک سے تیمم جائز ہے؟ جواب: جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں، اور جو کان سے نکلتا ہے جیسے سیندھا نمک اس سے جائز ہے۔ دوستو، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔